بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں جن کے پیرنٹس کسی نہ کسی وجہ سے سیپریٹ ہو گئے، نہیں ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو پائی اور اب ان میں ڈیورس ہو گئی، اور اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے بچہ ماں کے پاس رہے گا اور ہفتے کے کچھ دن بچہ باپ کے پاس رہے گا۔ تو ایسی صورت میں بچہ دو طرح کے ماحول میں تربیت پا رہا ہے۔ ایسے بچے بھی کانفیڈنٹلی گرو ہو سکتے ہیں، ان کا بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزوں کا اس میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا، سو اس کے لیے ہم آج بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے کیونکہ دو فریق ہیں، ان کا آپس میں تو تعلق ختم ہو گیا، لیکن نہ ماں کا تعلق بچے سے ٹوٹا ہے نہ باپ کا تعلق بچے سے ٹوٹا ہے۔ بچہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہے، کبھی اس بارے میں ضرور سوچیں۔ وہ ایک ٹراما سے گزرا ہے، پیرنٹس کو وہ دو نہیں بلکہ ایک سمجھتا تھا اور اب وہ دو حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ وہ ان کو اب ایک فیملی کا کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی فیملی تو اب رہی ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں۔ آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر بچہ آپ کے پاس ہے تو دوسرے گھر جا کے، یعنی ماں کے پاس جا کے وہ کیا کرتا ہے، اس کو اس کی پڑھائی کی فکر ہوتی ہے یا نہیں، وہ قاری صاحب سے پڑھتا ہے یا نہیں، کھانا کون کھلاتا ہے، سوتا کب ہے، موبائل کتنا یوز کرتا ہے، وہ تو گالیاں سیکھ کے آ رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ جب تک بچہ ایک گھر میں ہے تو وہ اس کی ذمہ داری یعنی ماں کی ذمہ داری ہے، اور اگر بچہ باپ کے پاس ہے تو وہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بچے سے کوئی سوال نہیں کرنا کہ تمہیں وہاں پہ کھانا کون کھلاتا ہے، تم کتنے بجے سوتے ہو، تم سو کے کب اٹھتے ہو، تمہیں ناشتہ کون دیتا ہے، یا تم موبائل کتنا یوز کرتے ہو، ہوم ورک کرتے ہو یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں بچوں سے اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دے، تو اس چیز سے اجتناب برتیں۔ دوسری چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور وہ یہ کہ بچے سے کبھی بھی اپنے ماں یا باپ کی برائی نہیں کرنی۔ دیکھیں، آپ لوگوں کا آپس میں تعلق ٹوٹا ہے لیکن بچے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ٹوٹا۔ اس کے لیے اس کی ماں آج بھی ماں ہے، اس کے لیے اس کا باپ آج بھی باپ ہے۔ ماں باپ کو بچے رول ماڈل تصور کرتے ہیں، سو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ بچے کے لیے اس کے رول ماڈل کا امیج کو خراب کریں، بریک کر دیں۔ سو اس چیز کو اوائڈ کریے گا کہ اس کے باپ کی برائی، وہ اپنے باپ کو ہیرو ہی تصور کرتا ہے، اس کو اپنی ماں ایک بہت آئیڈیل ماں نظر آتی ہے، تو اس کا امیج خراب نہ کریں کیونکہ یہ چیز کل کو آپ کے ہی اوپر پلٹ کے آ سکتی ہے کہ وہ چھوٹا ہمیشہ امیچور نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ٹین ایج میں آئے گا، سمجھ بوجھ آئے گی، اس میں میچورٹی آئے گی، تب وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ ماں نے تو کبھی برائی نہیں کی، یہ باپ ہی مجھ سے ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے، یا باپ نے تو کبھی مجھ سے برائی نہیں کی، ماں ہر وقت مجھ سے پوچھتی رہتی ہے اور برائی کرتی رہتی ہے، تو وہ اس چیز کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا اور آپ کو غلط سمجھنے لگے گا۔ تو آئی ہوپ اس نازک معاملے کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ تیسری چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور وہ یہ کہ جس چیز میں آپ کو اپنا بہت فوکسڈ ہو جانا ہے وہ ہے آپ کا اپنا ذاتی تعلق، یعنی اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے آپ اپنے ساتھ بچے کے تعلق کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کریں۔ وہ کس طرح سے، اس کے بہت سارے میں نے آپ کو ٹپس پہلے بھی لیکچرز میں دیے ہوئے ہیں کہ بچے کے ساتھ تعلق کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا چاہے ٹین ایج میں ہو۔ سو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے تعلق کو زیادہ فوکس کریں، بجائے دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی ٹو لینے سے گریز کریں۔ تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر دونوں فریق اپنی انفرادی ذمہ داری لے رہے ہیں
وہ بچے ایک بروکن فیملی ہونے کے باوجود کانفیڈنٹلی گرو ہو سکتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہائی ہو سکتا ہے، ان کے سیلف اسٹیم ہائی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔